زکوٰۃ یہ فرض ہے اس مسلمان پر جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی نکالنے کے بعد اتنے پیسے ہوں یا اتنے پیسوں کی کوئی چیز ہو جن کی قیمت آج کے اس دور میں 60 سے 65 ہزار بنتی ہو۔ یوں کہنے اس وقت ہم میں سے جس بندے کے پاس بھی اپنی زندگی کی تمام ضرورتیں نکال کے اپنا لین دین قرضہ وغیرہ لے دینے کے بعد اگر کسی کے پاس 65,000 روپیہ موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے، زیور، اس میں سونا چاندی بھی ہے، اس کے بعد پیسے، مال و دولت، سیونگ، اور تیسرے نمبر پر مال تجارت۔ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ زیور کسی بھی صورت میں ہو، کسی باپ نے کسی ماں نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور سنبھال کر رکھا ہے، شادیوں کے لیے زیور سنبھال کر رکھا ہے، اگر زیور اس وقت ماں کے نام پر ہے یا باپ کی ملکیت میں ہے تو پھر باپ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر وہ زیور اس نے بیٹیوں کے نام کر دیا جن کی شادی کے لیے جمع کیا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ان کو بیٹیوں کو خود ادا کرنی پڑے گی۔ ہر صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، جس بھی عورت کے پاس زیور ہے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر زیور بیوی کے پاس ہے تو زکوٰۃ اس کے شوہر نے دینی ہے، شوہر ادا کرے گا تو ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب اس بیوی کو خود ہی دینا پڑے گا، شوہر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ عورتیں کہتی ہیں جی ہمارے پاس زیور تو ہے، 5 10 20 تولے زیور تو ہے، لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے تو سارے شوہر کی ملکیت میں، اس کے اکاؤنٹ میں ہے، ہمارے پاس تو صرف زیور ہے۔ تو اب حکم کیا ہے؟ اپنے شوہر سے پیسے لیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر شوہر نہیں دیتا، اپنے زیور میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی چیز نکال کر اس کو بیچے، اور بیچنے کے بعد وہ پیسے اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا تو مقصد ہی ہے دل سے دنیا کے لالچ کو ختم کرنا ہے۔ اگر زیور ہی اتنا قیمتی، اتنا پیارا ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سوچنے لگے تو پھر دل سے دنیا کی محبت تو نہ نکلی نا، مقصد ہی ہے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا۔ دوسرا ہے پیسے۔ ایک بندے نے پیسے جمع کیے ہیں حج کے لیے۔ حج کیا ہے؟ عبادت، نیکی۔ میں نے حج کا ذکر اس لیے مین کیا کہ ویسے جمع کیے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، کسی نے اپنے حج کے لیے بھی پیسے جمع کیے ہوں اور وہ پیسے اس کے اپنے پاس ہوں تو اس کو بھی ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس نے حج کے پیسے درخواست کے ساتھ حکومت کو جمع کروا دیے بینک میں، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اپنے پاس جمع کیے ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تیسری چیز مال تجارت۔ مال تجارت کا نام ہے ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے رکھی ہے، وہ پلاٹ ہو، دکان کے اندر مال ہے، کسی کی دکان ہے پرچون کی، اس کے اندر بیچنے والی جو اس نے مال رکھا ہوا ہے، دکان میں فریزر ہے، اب فریزر جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شوکیس ہے آپ کا کتنا بھی قیمتی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو فریج کے اندر بوتلیں پڑی ہیں نا ان میں سے ہر بوتل پر زکوٰۃ ہے، یاد رکھیں۔ دکان کے اندر موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، گاڑیوں کی دکان ہے، جتنے آپ کے پاس پارٹس پڑے ہوئے ہیں سب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے ہے، ہر وہ چیز، کسی کے پاس پلاٹ ہے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے اور انتظار میں ہے کہ یار جب قیمت اچھی ہوگی تو اس کو بیچ دیں گے، انتظار ہوتا ہے نا بعض دفعہ، ابھی تو اتنی قیمت اچھی نہیں ہے، یہاں سے سنا ایک روڈ گزرنا ہے، سنا ہے ایک سڑک گزرے گی تو قیمت بڑھ جائے گی، پھر بیچیں گے، ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر سال۔ اگر کوئی 10 سال زکوٰۃ نہیں دیتا اور 10 سال کے بعد پلاٹ بیچتا ہے اس کو 10 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ یاد رکھیں۔ حدیث مصطفیٰ سن لیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ سن لیا؟ جو زکوٰۃ ادا، اچھا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے جب حساب لگاتے ہیں، دکان کا مال کا حساب لگاتے ہیں، اگر زکوٰۃ بنے نا 1,00,000 روپیہ، وہ کہتے ہیں نہیں 1,00,000 نہیں دینی، 5-7 ہزار روپیہ اوپر دینا چاہیے، اوپر دینا چاہیے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تھوڑا سا اوپر دینا چاہیے تاکہ کمی بیشی نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، ٹینشن ہی نہیں لیتے، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، تھوڑا سا حساب کتاب کیا، جتنی دل نے تسلیم کی ادا کر دی، باقی چھوڑ دی۔ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2 فرض ہے نا، 2 سنت 4 فرض، فرض 2 ہے نا،
ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں. اگر کوئی بندہ یہاں پر ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے وہ کہے یار فرض تو 4 ہیں میں 2 پڑھ لیتا ہوں، عصر کے فرض تو 4 ہیں میں 2 پڑھ لیتا ہوں، گزارا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گی؟ ہو جائے گی قبول اللہ کی بارگاہ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی فرض ہے اتنی پڑھیں گے تو قبول ہوں گی. زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے. زکوٰۃ بنتی ہو کسی کی 10 لاکھ روپیہ، وہ 2 لاکھ روپیہ بانٹ کر کہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، قبول ہو جائے گی؟ گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی. جتنی فرض ہے اتنی ادا کرنی پڑے گی. آج نہیں ادا کریں گے کل دینی پڑے گی، کل نہیں دیں گے پرسوں دینی پڑے گی. آخر دنیا سے جانا ہے، دنیا میں نہ دے نہ ادا کرے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا مال و دولت اس کو آگ کے اندر پگھلا کر اس کی پیشانی پر، اس کی پشت پر اس کو وہ داغ دیا جائے گا اور اس کی پیشانی پر نشان بنا دیے جائیں گے، اس کو عذاب دیا جائے گا. یار کیا کرنا اس مال کا، کیا کرنا میری ماؤں بہنوں نے اس زیور کا، کیا کرنا میرے حاجی صاحبان نے، میرے دوستوں نے، نمازیوں نے اس پیسے کا، ان پلاٹوں کا جو پلاٹ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے. کیا کرنا اس پیسے کا جو قبر میں جانے کے بعد عذاب کا باعث بن جائے. کیا کرنا اس مال و دولت کو جو انسان کو، مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے. کیا کرنا اس پیسے کا؟ پیسہ تو وہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جائے، جو ایمان والے کے ایمان کو قوت دے دے. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دن آدھا میلہ ہی دنیا پھر مٹی دی ٹیری. پھر بندہ ہوگا اور فرشتے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. آخری بات سن لیں. امام راضی سے کسی نے پوچھا حضرت جی کوئی ایسا سبب ہے اگر کوئی بندہ چاہے میرا دنیا میں جتنا مال و دولت ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، وہ سارے کا سارا قبر میں میرے ساتھ چلا جائے؟ عرض کی حضور اگر کوئی چاہے ایسا کوئی سبب ہے، کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا ہے، کیوں نہیں ہے؟ عرض کی بتائیے. فرمایا جتنا کچھ ہے وہ اپنے اللہ کے نام پر خرچ کر کے اپنے اللہ کے خزانے میں جمع کروا دو. جب قبر میں جاؤ گے سارے کا سارا اللہ تمہیں واپس کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.